ابلیس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے اپنے ساتھیوں اور خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ہی پیدا ہونے والا وہ کون سا شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کی اور محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آیا؟ جب اس کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو اس نے کیا کہا؟ آئیے آج اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ایسی ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ انہی جنوں میں سے ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس کو بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھا لی، اور اسی طرح انسان اور جنات کی یہ تاریخی جنگ آج بھی جاری ہے۔ دراصل قومی جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے ہی ہو چکی تھی۔ ابلیس جو کہ قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں جیسا شعور، نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا فرمایا تھا۔ جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیاطین کے اندر بھی شیاطین جن اور شیاطینی جننی کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے تھے۔ لہٰذا ابلیس کے اقربا ساتھی، ان کی اولاد میں بے حد اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے زمین پر پھیل گیا۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مامور ہو گئے۔ کوئی انسان میں زنا کاری کو عام کرتا ہے، کچھ شیاطین لوگوں میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین کی اولادیں اور خاندان بے انتہا ہے جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں اور پوتوں اور خاندان میں سے ایک ایسا شیطان بھی ہے جس نے اپنے جدم جد ابلیس سے بغاوت کی اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہو گیا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس متعلق حدیث اور تاریخ کے مختلف کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہے، جو کچھ یوں ہے کہ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہانہ پہاڑی کے ایک پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بڑا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ یہ بڑا شخص اپنی چال ڈھال اور اپنے انداز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس پر اس نے کہا، جی ہاں میں جن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور تمہارا تعلق کس جنوں کے گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے اور میں حمیم کا بیٹا ہوں جو لاقس کا بیٹا ہے اور لاقس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گویا تیرا اور ابلیس کے دوران صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں آپ نے درست کہا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا شاید اس سے تھوڑی کم ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا تاکہ وہ اپنے عزیز و قارب سے برا سلوک کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے کہا، اے حضور مجھے ملامت نہ کریں، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کاموں میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک نوح علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں رہا۔
میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں، اور جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس کو کنویں میں ڈال رہے تھے اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں موجود تھا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے تورات بھی سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تم نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ چنانچہ میں ان کا پیغام دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ امانت پہنچانے کی وجہ سے تم پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس واسطے کہ میں کافر رہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قرآن پاک کی تعلیم دی اور اس کو سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ الشمس سکھائی، اور فرمایا کہ اے حامہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو تم میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات کرتے رہنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حامہ وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور کچھ عرصے بعد آپ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اب وہ حامہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حامہ جنت میں ہے۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت کا نور اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ تھا ایک ایسے نیک جن کا واقعہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سارے پیغمبروں سے ملاقات کی، اور اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ آپ نے دیکھا کہ اس جن کی کوشش تھی کہ وہ نیک راہ پر چلے، تو اللہ نے کس طرح سے اس کو ہدایت دی کہ کتنے سارے انبیاء کرام سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اسی طرح اگر انسان کوشش کرتا ہے اپنی زندگی میں نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے تو اللہ اس کی پوری مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر تم میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آتی ہے، اگر تو ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میری رحمت 2 ہاتھ تمہاری طرف آتی ہے۔ تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں قدم بڑھانا چاہیے، نیت کرنی چاہیے توبہ کی، استغفار کی، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی۔ کامیابی ضرور اس انسان کے قدم چومتی ہے۔ جو انسان اپنے دل میں ٹھان لیتا ہے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، اب مجھے توبہ کر لینی چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اپنے دل میں اس چیز کو پیدا کریں۔ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ہمارا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، دینی مجالس، دینی ویڈیوز دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ دراصل خود کو پہلے ہی سمجھا چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ آپ نے خود کو پہلے سمجھانا ہے، خود کو موٹیویٹ کرنا ہے اسلام کے معاملے میں، خود کو سمجھانا ہے کہ نہیں، یہ دنیا ایک فانی دنیا ہے اور جلد از جلد ختم ہونے والی ہے، مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ میرا کوئی مالک ہے، کوئی خالق ہے، کوئی رازق ہے جس کو مجھے کل قیامت کی روز منہ دکھانا ہے، اور سب سوالات اور ان نیکیوں کا، ان اعمالوں کا، ان برائیوں کا اور انعامات کا، ان تمام انعامات اور نعمتوں کا مجھے جواب دینا ہے۔ ہمیں ہر ایک چیز کا جواب دینا ہے اللہ رب العزت کو۔ سوچیں ہم کس طرح سے جواب دیں گے جب ہماری زندگی گناہوں میں لت پت ہوگی۔ تو اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، ایک نئی زندگی، ایک نئی صبح آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب بہن بھائیوں کو پسند آئی ہوگی۔ بس اس ویڈیو کو اتنا کر دیجئے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور پیارا سا کمنٹ کیجئے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی میں اضافہ کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔